قید خانے کے اندر یوسف کے حسن فراواں کے شیدائیوں میں بادشاہ کے دو مجرم، ایک ساقی دوسرا باورچی بھی تھے۔ انہوں نے یوسف کی پارسائی سے متاثر ہو کر اپنی مشکل کا آپ سے حل دریافت کیا، اور ان کی مشکل یہ تھی کہ قید و بند کی صعوبتوں میں دونوں کو پریشان کن خواب دکھائی دیا، جس کی تعبیر معلوم کر کے وہ دونوں اپنی پریشانی کا ازالہ چاہتے تھے۔ ساقی کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب بنانے کے لیے انگور کا شیرہ نچوڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر رہا ہے، اور باورچی کا خواب یہ تھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہے جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قلب مبارک میں توحید الہی کا غلغلہ بلند کرنے کی جو حقیقت منتظر برس ہا برس سے موجزن تھی، اب اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ شان کے مطابق سب سے پہلے ان کے دل کے اندھیاروں میں چراغ توحید روشن کیا، اور اپنا ایک خاص معجزہ کھانے کے متعلق ذکر کیا، کیونکہ ان کے خواب بھی کھانے سے ہی متعلق تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کردہ یہ معجزہ بھی ایسا ہی تھا کہ ان تک ان کا کھانا پہنچنے سے پہلے ہی آپ اس کھانے کی مکمل تفصیل ان سے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس معجزے کی بدولت اور اپنی پیغمبرانہ حکمت و مصلحت سے ان کو اپنے سے مانوس و مربوط کر لیا، اور ان کی زندگی میں جو کنکروں اور پتھروں کی پرستش کا زہر گھل گیا تھا، اس کے ازالے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے دین قیم کا تریاق ان کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور ان کو حلاوت ایمانی کا ذائقہ چکھانے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر عجیب شفقت و رأفت کے ساتھ بتلائی۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ ساقی رہا ہو کر اپنے کام پر معمور ہو جائے گا، اور باورچی اپنے جرم کی پاداش میں سولی دیا جائے گا، اور وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعبیر کے عین مطابق اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کی صعوبتوں کو صبر و شکر کے سہارے برداشت کرتے رہے، مگر انسان پر جب کوئی سانحہ گزرتا ہے تو اس سے متاثر ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے ساقی کے توسط سے بادشاہ کے سامنے اپنا تذکرہ کرنے کو کہا، مگر شیطانی اثر کی وجہ سے اس کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا کہا سالوں تک یاد نہ آیا۔ نتیجتاً قید خانے کے در و دیوار بھی آپ کی مظلومیت کا برسوں احساس کرتے رہے۔